اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ لیکن یہ کسی نے نہیں کہا ہوگا نعوذ باللہ کہ اگر اس نے 8 پڑھی ہے تو وہ گناہگار ہو گیا، اس کی نماز نہیں ہوگی یا فلاں نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے پہ ہمارے بھائی ہوں بھی اہل سنت والجماعت، ہوں بھی صحیح عقیدہ رکھنے والے، قرآن و حدیث کے ماننے والے، لیکن 20 کے بارے میں یہ کہے کہ نہیں نہیں چھوڑو جی، یہ تو حضرت عمر کی بات ہے نا، چھوڑو حضرت عمر کی بات ہے، کوئی نبی کی بات تو نہیں ہے نا۔ تو اب اس کا تاثر مجھے آپ بتائیں کہ اپنے تو اپنے ہیں، جو غیر ہیں ان کے دل میں کیا ہوگا؟ ٹھنڈے سکون کے ساتھ، کسی پہ اعتراض مقصود نہیں، آپ نہ پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، آپ 20 پڑھیں، میں اس وقت مسئلہ یا کوئی مناظرے کی بات نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ بہرحال یعنی جو روایات معروفہ مشہورہ ہیں کہ 20 رکعتوں پہ جمع کرنے والے حضرت عمر ہیں، اب اس کو بالکل یعنی قریب ہی نہ جانا اور 20 پڑھنے والوں سے نفرت کا اظہار کرنا، یا ان کے لفظ پکڑ کے یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمر نے خود کہا تھا کہ بدعت ہے، نعمت البدعۃ یہ تو اچھی بدعت ہے، تو دیکھو حضرت عمر تو خود اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اور جی زیادہ سے زیادہ دیکھو جی، ہم تو نبی کے ایک بات کو مانتے ہیں کہ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں، تو یہ لوگ دیکھو جی عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس انداز میں جب گفتگو ہوگی، آپ خود مجھے بغیر کسی اعتراض کے ٹھنڈے دل سے قطع نظر اس بات کے کیا حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، کون ہیں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ بحیثیت ایک مسلمان کے، ہم کلمہ پڑھنے والے کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کا کیا تاثر ہوگا جب ایک آدمی ایسے بات کرے گا؟ ایک آدمی مثلا سیدہ عائشہ کے عمرے پہ بات کر، اللہ کے بندے ٹھیک ہے، اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بات نہیں، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ بات یہ بنے کہ چلو چھوڑو جی، ایک عورت کی بات ہے نا، ایک صحابیہ کی بات ہے نا۔ اسی طرح وہ آدمی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ کر کتابوں میں یہ لکھ دے کہ صحابہ تو معیار حق ہی نہیں ہے، اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھ دے کہ صحابہ ٹھیک ہے بہرحال، اور ساتھ یہ تأثر دیا جائے نوجوان نسل کو کہ ایک مورخ کی قلم جو ہوتی ہے وہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، اور مورخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا وکیل صفائی بنے، مورخ کا کام ہوتا ہے کہ سچی بات لکھ دے۔ تو ہم نے تو جو سچی بات لکھی ہے اس میں تو ہمیں یہی نظر آیا کہ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی ہے، اور بی بی عائشہ کبھی کبھی حضور کے سامنے بھی زبان درازی کر لیتی تھی۔ جب یہ بات لکھنے والا اہل سنت بھی کہلاتا ہو اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم مخالفوں پر کب تک گرجیں گے، برسیں گے، لڑیں گے ان سے؟ حضرت عثمان نے اقربا پروری کی ہو، حضرت اپنا بی بی عائشہ نبی کے سامنے، اللہ معاف کرے، تو پھر بات باقی کیا رہے؟ اسی لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسے رائٹرز کی کتابیں جو تھیں، اللہ معاف کرے، وہ مخالفوں نے اپنے کالجوں کی اور یونیورسٹیوں کے نصابوں میں شامل کر دی کہ یہ دیکھو جی تمہارے اب تو اہل سنت نے لکھا ہے نا صحابہ کے خلاف۔ اسی طرح ایسے لوگ جو سنی اور سنیوں کی اولاد کہلانے والے لوگ، اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ جو تھے، انہوں نے ایک کتاب میں یہ لکھا کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا آ جانا یا حضرت عمر کا آ جانا ہے، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو سرمایہ داری کی بات تھی، جو سرمایہ دار تھے وہ خلافت جیت گئے، ووٹ جیت گئے، جو غریب تھا وہ ہار گیا حضرت علی نے کہا یہ تو وہی آج تک سرمایہ داری کی جنگ چلی آ رہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو غریب ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، تو ورنہ اسی لیے حضرت علی بیچارہ پیچھے رہ گیا، اس کے بعد پیسہ نہیں تھا۔ تو اگر ایسے تاثرات اور ایسے تخیلات ہم صحابہ کے بارے میں رکھیں گے تو پھر ہمارا کیا؟ اسی لیے اب جناب ان باتوں پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں صحابہ معصوم نہیں ہیں، سمجھ لے بات، صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کی ذات ہوتی ہے، صحابہ کی ذات معصوم نہیں ہوتی کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوں۔ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں،
صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اب اصل مسئلہ اور اصل مقام سوچنے کا یہ ہے کہ کیا صحابہ کی غلطیوں کو ہم زیر بحث لا سکتے ہیں؟ ہم تاریخ مرتب کرنے کے شوق میں صحابہ کی غلطیاں ہی جمع کرتے جائیں، یا اس کے بارے میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے اور قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ اس لیے جناب اب آپ سوچیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اسلام نے ہمیں کیا بتلایا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں اس کے بعد ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ ٹھنڈے دل سے پہلے یہ سوچیں، اور اس کے بعد دوسری بات اب جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں کہ میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ یا علی جلدی آؤ۔ حضرت علی آ گئے، آپ نے فرمایا کہ یا علی تم جلدی سے جاؤ اور تیز رفتار سواریاں لے کے جاؤ اور اپنے ساتھ کوئی ساتھی بھی لے جاؤ، ایک جگہ ہے مکے اور مدینے کے درمیان میں، اس کا نام ہے روضہ خاخ۔ روضہ خاخ پر تمہیں ان بہا زعینۃ ومعہا کتاب، وہاں تمہیں ایک اونٹنی پہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، اس عورت کو بھی پکڑ کے لے آؤ، خط بھی برآمد کر کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا وہ عورت مل گئی، بہرحال اس عورت کو کہا تلاشی دی، خط نہ ملا۔ صحابہ نے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی اس کے پاس تو کوئی خط نہیں۔ آپ نے فرمایا عجیب بات کر رہے ہو، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی نے خبر دے کے بھیجی ہے، میں ان کی بات مان لوں یا اللہ کے نبی کی بات مان لوں؟ تو حضرت علی جلال میں بھی آ گئے اور غصے میں بھی آ گئے اور فرمایا کہ واللہ لاجردنک، کہ اے عورت دیکھو خبردار، یا تو خط سیدھے طریقے سے دے دو ورنہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں رعایت کروں گا، میں تیرے کپڑے بھی اتار لوں گا۔ اب ڈر گئی عورت نے، اپنے بال کھولے، بال تھے اس کے بڑے، تو اس بالوں میں لپیٹ کے اس نے اپنی سر پہ کوہان سی بنا لی تھی، بالوں کی جیسے کوہان بناتی ہیں، تو اس کے اندر خط رکھا ہوا تھا، اوپر دوپٹہ پہنا ہوا، چادر پہنی ہوئی ہے، بڑی جناب بیوی بنی ہوئی ہے، اور حضور حضرت نے خط پکڑ لیا اور لے آئے۔ وہ خط لکھا تھا حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے خط لکھا تھا کفار قریش کو، یعنی اندازہ کریں کتنی بڑی غلطی ہے، چھوٹی موٹی غلطی نہیں، کفار قریش کو خط لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چڑھائی کرنے والے ہیں، یعنی راز نبوت فاش کر دیا۔ حضرت جب خط آیا حضور نے فرمایا حاتب کو بلاؤ، حاتب کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا حاتب تم نے خط لکھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھا۔ جب اس نے اعتراف کیا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، حضور مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اللہ کے نبی کا راز فاش کرے اور مشرکوں کو اطلاع دے۔ حضور غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا یا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اس نے تو نفاق کیا۔ انہوں نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میرا صحابی بدری ہے، اور ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم، یہ تو بدر والے صحابہ میں سے ہے، اور اللہ نے تو بدر والوں کو دیکھ کے فرما دیا تھا کہ جاؤ جو بھی کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو جب اللہ معاف کر چکا ہے تو ہم کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حاتب کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری فیملی وہاں تھی، میرا کوئی آدمی امداد والا نہیں تھا، اور میرے ایمان میں کوئی ذرے کے برابر بھی خلل نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایک دن مکے پہ فتح دیں گے، اس لیے میں نے کہا اگر میں خط لکھ دوں گا تو حضور کا تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، کافروں پہ میرا احسان ہو جائے گا، اور احسان کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کچھ رعایت کر دے، میں نے اس لیے لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا صدق حاتم، حاتم سچ اور معاف کر دی۔ اب دیکھو اتنی بڑی غلطی ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا، اور حضور حضرت عمر کو بھی سخت لفظ کہنے کی اجازت نہیں دیتے، یعنی کہ عام آدمی بات کر رہا تھا، اس کے خلاف بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ لیکن ہمیں سبق کیا ملا
کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پہلے اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں، یا وہ توبہ کر چکے ہیں، یا ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اب صرف ہمیں ان کی غلطیاں ڈھونڈنے کا شرعاً کوئی حق نہیں پہنچتا، نہ قرآن و سنت کا یہ منشا ہے اور نہ اسلام کی یہ خدمت ہے۔ اچھا، اب پڑھی لکھی دنیا اس کو یوں تاثر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں جی دراصل یہ ہے کہ ہم تو کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے ایسی باتیں لکھی ہیں، کیونکہ کافر اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام اگر اتنا اچھا قانون ہے، اچھا نظام ہے، تو فیل کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی کفار جو ہیں وہ یہ الزام ہمیں دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا اسلام جو ہے، دیکھو وہ کہتے ہیں ہماری ڈیموکریسی ہے، کتنے عرصے سے چل رہی ہے۔ اچھا، کسی جگہ پارلیمانی نظام ہے، کسی جگہ صدارتی نظام ہے، کسی جگہ کمیونزم ہے، کسی جگہ فاشزم ہے، کسی جگہ اور چیزیں ہیں، تو کہیں 70 سال، کہیں 50 سال، کہیں 60 سال، کہیں 100 سال، کہیں 200 سال سے چل رہی ہے۔ اگر آپ کا نظام خلافت جو ہے اتنا عظیم تھا تو وہ اتنا جلدی کیوں فیل ہو گیا کہ اس کے بعد کوئی اسلام کا وہ نظام نہیں آیا؟ تو ان کو جواب دینے کے لیے ہم نے دراصل یہ کیا کہ بھی حضرت عثمان سے یہ غلطی ہو گئی، حضرت علی سے یہ غلطی ہو گئی، حضرت عمر سے یہ غلطی ہو گئی، اصل میں غلطی صحابہ سے ہو گئی تھی، نظام میں غلطی نہیں تھی، ہم تو اسلام کو بچا رہے تھے صحابہ کی غلطیاں نکال کر۔ کہ افراد میں غلطیاں ہوئی ہیں، مجموعی طور پر نظام میں غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے، جن لوگوں نے حضور کی گود میں بیٹھ کے دین سیکھا تھا وہ بھی اس پہ نہیں قائم رہ سکے تو پھر ہم کہاں سے قائم رہیں گے؟ یہ اچھا جواب ہے کہ اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کے وارثان اور حاملان اسلام کو خود آدمی مجروح کر دے، اور جب ہم راویوں کو مجروح کریں گے تو روایت کو تو اور دشمن مجروح کر دے گا۔ ہم نے راویوں پہ بحث کی، پرویز نے حدیث کا انکار کر دیا، اور جب حدیث کا انکار آ جائے گا تو قرآن خود بخود سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے جب ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے تو اب کیا شرعاً ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم پھر ان کی غلطیوں کو اکٹھا کرتے رہیں لیکن ساتھ ان کی معافی والی بات جو ہے وہ نہ لکھیں؟ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی عائشہ رات کو چند عورتوں کے ساتھ اپنے ضروریات انسانی کے لیے باہر، چونکہ اس زمانے میں حمامات یا اس زمانے میں یہ اٹیچ بات ہوتے نہیں تھے، عورتیں جو ہوتی تھیں وہ بیچاری گھر سے باہر دور جنگلوں میں چلی جاتی تھی، پہاڑوں میں چلی جاتی تھی کہ کہاں جائے۔ تو آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت مصطح، ان کی والدہ جو تھی وہ بھی ساتھ، وہ بوڑھی عورت تھی، رات کا وقت تھا، چل رہی تھی، ان کے پاؤں کے نیچے ان کا اپنا کپڑا جو تھا پاؤں کے نیچے آیا تو ان کو ذرا ٹھوکر لگی، تو ٹھوکر لگی تو گرنے لگی، تو ان کے منہ سے فوراً نکلا کہ تائسا مصطح، کہ اللہ مصطح کو ہلاک کرے، برباد کرے، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ بی بی عائشہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہو یا ام مصطح ماذا تقولین، مصطح کی اماں تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ بیچاری کھڑی ہوگی، اس نے کہا عائشہ اما علمتے، تمہیں پتہ بھی ہے کچھ؟ عائشہ نے کہا کس بات کا؟ اس نے کہا اچھا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا لوگوں نے تم پہ تہمت لگائی ہوئی ہے، قذف کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اور تہمت لگانے والوں میں جنہوں نے آپ پہ تہمت لگائی ہے ان تہمت لگانے والی پارٹی میں میرا بیٹا وہ مصطح بھی شریک ہے۔ جن لوگوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے کہ قافلے سے پیچھے رہ گئی نعوذ باللہ اور ایک صحابی آئے، اس کا مطلب ہے کہ بی بی عائشہ کی نیت بھی خراب تھی اور وہ صحابی کی نعوذ باللہ نیت خراب تھی، اللہ معاف فرمائے، اتنی بڑی تہمت لگائی گئی ہے، تو اس تہمت لگانے والے لوگوں میں میرا بیٹا جو ہے مصطح وہ بھی شریک ہے، تو میں اس کے لیے کیسے دعا کروں جو بی بی عائشہ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو اللہ نے اتنی عظمت والی بی بی بھیجی ہے اس پہ الزام لگائے اور میں چپ کر جاؤں؟ میں تو بیٹا قربان کر سکتی ہوں حضور کی بی بی پہ، بیٹا کیا ہے؟
لیکن عائشہ کا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس وقت آپ خود اندازہ کریں، ایمان سے کہیں کہ آپ کی یا میری بیوی ہو، میری بیٹی ہو، آپ کا چلو میں نام نہیں لیتا آپ ناراض ہو جائیں گے، میری بیوی یا میری بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے، اس وقت برداشت کرنا، حوصلہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے آدمی کا دماغ بھی اکھل جاتا ہے. لیکن عائشہ کا حوصلہ دیکھیں کہ صحابی کے عظمت پہ حرف نہ آئے. کہنے لگی ام مصطح اگر ایسی بات ہے بھی، لیکن تیرا بیٹا ہے تو بدری، ہے تو اصحاب بدر میں، اور اللہ ان کی مغفرت کر چکا ہے، تو تم کیوں اس کو بد دعا دے رہی ہو؟ چلو اس سے ایسی بات ہو گئی ہوگی، لیکن تیرا بیٹا بدری ہے، اور بدر کے صحابی کو اللہ مغفرت کر چکے ہیں اور فرما چکے ہیں کہ جو کچھ کرو اے معلوم ما شئتم، جاؤ جو مرضی ہے کرو. اتنی بڑی چھٹی، اور دینے والا خدا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جاؤ جو مرضی ہے کرو، میں نے جو بخش دیا خلاص، میں نے تمہیں بھیجنا ہے جنت ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو، معنی یہ ہوتا ہے اللہ کرنے ہی نہیں دیں گے نا غلط کام، اور اگر ہو جائے گا توبہ کی توفیق دے دیں گے، بخش دیں گے فوراً. ایسا کام نہیں کرنے دیں گے کہ صحابی کو نعوذ باللہ اسی گناہ پہ اڑا رہے اور جہنم کی سزا بھگتنی پڑے. یا تو گناہ کرنے نہیں دیں گے، محفوظ کے مقام پہ لے آئیں گے، اور اگر کوئی خطا ہو گئی توفیق توبہ دے دیں گے، جب توبہ ہو جائے گی گناہ معاف ہو جائے. تو اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ اب غلطی تو مصطح سے بھی ہوئی ہے، غلطی تو حاتب ابن ابی بلتع سے بھی ہوئی ہے، اور غلطی تو ابی لبابہ سے بھی ہوئی ہے کہ ایک صحابی ہے میرے نبی کے، ابی لبابہ ان کی کنیت ہے. وہ بنو قریظہ کا جب میرے آقا نے محاصرہ کیا ہوا تھا، بنو قریظہ کے محاصرے کے زمانے میں ان کا بنی قریظہ کے یہودیوں سے کچھ آنا جانا بھی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تھے پکے، تو بنو قریظہ کے بڑے بڑے قلعے تھے مدینے میں، وہ قلعے میں محصور ہو گئے، حضور نے باہر سے محاصرہ کر لیا. تو ابی لبابہ جو گئے اندر، تو بنی قریظہ کے یہودی سرداروں نے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو ابی ذر آپ کا ہمارا پرانا دوستی ہے، تعلق ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات بھی ہم نہیں کرنا چاہتے، صرف یہ بتاؤ کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ قلعے سے نکل آئیں، اگر ہم حضور کے کہنے پر قلعے سے نکل آئیں اور حضور کے حکم پہ نیچے اتر آئیں تو کیا خیال ہے آپ کا، اللہ کا نبی ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ابی ذر نے بے سخت ہو کہہ دیا قتل ہی کریں گے، اور کیا کریں گے، کون سا تم نے اچھا کام کیا کہ تمہیں چھوڑ دیں گے. انہوں نے ایسے اشارہ کر دیا، اور جب اشارہ کیا تو فوراً بات یاد آئی تو گھبرا گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی ان کو تو ہم نے نکالنا ہے نا قلعے سے، اور ایسی سخت بات جب بتا دیں گے تو اور پکے ہو کے قلعے میں رہ جائیں گے، نکلیں گے نہیں. اور کھانے پینے کا بدبختوں کے بعد 6 مہینے کا کوٹا ہو، یہ تو یہودی ہے نا، یہ تو سامان محفوظ رکھتے ہیں پہلے کہ کل اگر نہ ملے تو کیا کریں گے. اور کھانے پینے کا بدبختوں کے بعد 6 مہینے کا کوٹا ہو، یہ تو یہودی ہے نا، یہ تو سامان محفوظ رکھتے ہیں پہلے کہ کل اگر نہ ملے تو کیا کریں گے. تو اس نے حضرت ابی لبابہ کے دماغ میں جب یہ بات آئی تو فوراً کانپ گئے اور وہاں سے سیدھے بھاگے، مدینے شریف آ گئے کہ حضور کے سامنے کیسے جاؤں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کرو رسی لے لو اور مجھے مدینے شریف کی مسجد میں جا کے حضور کی مسجد میں ستون کے ساتھ باندھ دو، بس میں خود مجرم ہوں، خود کہہ دیا. اور جب نماز کا وقت آئے تو کسی کو کہہ دیا کرے، مجھے چھوڑ دیا کرے، نہ میں کھاؤں گا، نہ میں کھانا، نہ پانی، نہ پیوں گا، اور اسی طرح بندہ رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ کا نبی خود آگے نہ چھوڑے. میں نے تو بڑی غلطی کی، جرم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی گئی کہ حضرت ابی لبابہ بیچارہ یہ کہہ بیٹھا ہے، اور وہ تو جناب مسجد میں بنا ہوا ہے. آپ جب مدینہ شریف جاتے ہیں نا، ریاض الجنہ میں آپ نے دیکھا ہوگا استوان ہے ابی لبابہ، یہ وہی جگہ ہے، وہی ستون ہے جہاں حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا. اسی طرح استوان ہے عائشہ، استوان ہے سریر، استوان ہے وفود، یہ سارے وہ علامات ہیں، وہ مقامات ہیں ریاض الجنہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی ڈالی جاتی تھی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہرا دینے والے بیٹھا کرتے تھے، اور جہاں مقبولیت دعا کا مقام حضور نے بی بی عائشہ کو بتایا تھا. تو انہی میں وہ استوانہ بھی ہے جہاں ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا. حضور کو خبر دی گئی یا رسول اللہ ابی لبابہ نے یہ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیونکہ اگر وہ آتا ہمارے پاس تو ہم اللہ سے معافی مانگتے، اب اس نے تو اپنا معاملہ دے ہی سپریم کورٹ میں دیا ہے تو ہم کیا کریں.
وہ تو اب معاملہ ہے اللہ کے سپرد، اب اللہ جانے اور عبید بابا جانے، ہم تو کوئی نہیں دخل دے سکتے اللہ کے فیصلے میں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ 9 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، اور 9 دن کے بعد اللہ نے قرآن میں اللہ نے سورت اتاری، اللہ نے ان کی مغفرت کی، اور صحابی بھاگتے آئے، انہوں نے کہا ابشری یا ابی لبابہ، ابی لبابہ مبارک ہو، تیری تو توبہ منظور ہو گئی، اللہ نے معافی دے دی ہے، قرآن آ گیا ہے، ہم تمہیں کھولو نہیں کرنا، نہ مجھے کھولنا نہیں، مجھے خود حضور کھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ حضور وہ آپ کا قیدی تو آتے ہی نہیں، تو ایسے قیدی کہیں ملیں گے آپ کو؟ ایسے لوگ کہیں آپ کو ملیں گے؟ حضور نے آگے کھولا، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ غلطی تو ابی لبابہ سے بھی ہوئی، غلطی تو حاتب ابن ابی بلتع سے بھی ہوئی، غلطی تو بڑے بڑے صحابہ سے بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ان غلطیوں کے بعد اللہ ہمیں حق دیتا ہے ان پہ اعتراض کرنے کا یا اعتراض کرنے کا حق نہیں دیتا۔ اصل مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے، یہ نہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہیں، اس طرح تو پھر اگر سارا قرآن لے کے بیٹھ جائیں تو پھر حضرت آدم کی بھی غلطی ڈھونڈتے رہیں۔ صرف یعنی قرآن پاک میں یعنی باغ میں جانے کے بعد ہمیں نہ تو پھول نظر آئے، صرف کانٹوں پر ہی ہماری نظر ہو، تو مقام صحابہ اتنا بڑا بلند ہے۔ اچھا اس کو اور ایک پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی بات عظمت دی، اور صحابہ کے بارے میں علماء نے کتنی بڑی اونچی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا غور کرو، جو غلطی صحابی سے ہوئی ہے، صحابہ انسان ہیں، صحابہ بشر ہیں، لیکن اس دور میں تو وہ واقعی غلطی تھی، لیکن آنے والی امت کے لیے تو وہی ضابطہ بن گئی۔ اگر وہ غلطی نہ ہوتی، وہ حکم جاری نہ ہوتا، وہ حدود جاری نہ ہوتے، قیامت تک وہ ضابطہ بنتا کیسے؟ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اگر حضور کے زمانے میں چوری نہ ہوتی تو ہاتھ کیسے کٹتا، اور ہاتھ نہ کٹتا تو السارق والسارقۃ تو فاقطعوا ایدیہما کا جو نظم ہے، جو حدود اللہ ہے، وہ اجرا کیسے ہوتا؟ اور دنیا تو قیامت میں پھر یہی کہتی نا کہ جی ایسی سزائیں، نعوذ باللہ، جو جنگلی سزائیں ہیں، وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو بتائیں کہ حضور نے کسی پہ نافذ بھی کی۔ اسی لیے ایک صحابی نے آ کے حضور کے سامنے اعتراف کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے فأعرض رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر دیا، وہ صحابی پھر ادھر سے آ گیا، اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے پھر منہ پھیر دیا، وہ اللہ کا بندہ پھر ادھر سے آ گیا، اس نے کہا طہرنی یا رسول اللہ، حضور نے پھر منہ پھیر دیا، وہ اللہ کا بندہ پھر آ گیا۔ اب وہ بات سمجھ نہیں رہا کہ بھئی حضور تو مجھے رعایت دے رہے ہیں، بس واپس ہو جاؤ، کہ نہ مدعی ہے، نہ گواہ ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، کیوں آ گئے اعتراف کرنے کے لیے؟ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جاؤ، اللہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے۔ وہ آ گیا۔ اب حضور نے دیکھا کہ یہ تو ٹلتا نہیں، حضور نے فرمایا اب کا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو کہ اتنی دفعہ رعایت دینے کے بعد تمہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا؟ اس نے کہا ما بھی جنون یا رسول اللہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ اب نے فرمایا اچھا تم نے ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ یعنی چھیڑخانی کی ہوگی، اس کو ہاتھ لگایا ہوگا، اس کو بوسہ دے دیا ہوگا، اس کو گلے سے لگا لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس عورت کے ساتھ وہی کیا ہے جو ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، میں نے جماع کیا ہے۔ اب اعتراف ہو گیا حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے، حضرت میں ٹھیک حد جاری کر۔ بہرحال حد جاری ہو گئی، مار کے اس کو مار دیا گیا، رجم جاری ہو گئی۔ واپس جب آئے تو حضور کی مجلس میں ذکر چل پڑا، تو ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ بھی وہ بھاگ رہا تھا اور فلاں صحابی نے ہڈی ماری تو وہ مر گیا، میں حل ترک تم وہ اس کو بھاگنے دیتے۔ اور ایک دوسری روایت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یار کتنی بھیڑی موت تھی، اللہ معاف کرے کہ آدمی پر زنا کی تہمت لگے اور زنا کی سزا میں آدمی کو مار دیا جائے، اللہ معاف کرے، یہ کتنی بری موت ہے۔
تو حضور نے جب سنا آپ نے فرمایا کس نے کہا یہ کلمہ؟ صحابی نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ۔ ہم نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس بندے کی اللہ نے ایسے توبہ قبول کی ہے کہ اگر اس کی توبہ میں پورے مدینے والوں پہ بھی تقسیم کر دوں تو سب کو بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جب اس نے دنیا میں سزا قبول کر لی ہو تو پاک ہو گیا، اب اس کے بعد اس پہ اعتراض کرنے کا تمہیں کیا حق ہے کہ اس نے سزا دنیا میں بھگت لی اور دنیا کی سزا پانے کے بعد وہ اللہ نے اسے دنیا میں ہی پاک کر دیا، اب تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہا ہے، وہ تو سزا جھیل چکا ہے اور اللہ کے دروازے پہ اس کی اتنی سچی توبہ ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پہ تقسیم کرتے ہیں تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اور سزا بھی ہو گئی ہے، لیکن اللہ کا نبی پھر بھی حکم دیتے ہیں کہ میرے صحابی کے بارے میں بات کوئی کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت خالد بن الولید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا، اکیلا آدمی تھا، ایک ایسے علاقے میں جا نکلا، مجھے پتا نہیں تھا کہ یہود کا علاقہ ہے، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ یہ علاقہ یہودیوں کا ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھتا ہوں تو یہودیوں کا تو ایک جمع غفیر بڑا مجمع ہے، یہودی بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے یہی سوچا کہ اب بھاگنے کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں، اتنے بڑے مجمع سے کون بھاگ جائے گا، تو بہتر ہے کہ اب اپنی بہادری قائم رکھو اور برداشت کرو۔ میں چلا گیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں کٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں آج جو ہے ہفتے کا دن ہے، یوم السبت ہے اور ہمارا عبادت کا چھٹی کا دن ہے، تو اس غار میں، پہاڑ کی ایک غار میں ہمارا ایک بہت بڑا راہب رہتا ہے، وہ اسی دن اس مقام پہ آ کے ہمیں تقریر کرتا ہے، تو ہم اس کی تقریر سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کہتے میں بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا، بیٹھے 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 تھوڑی دیر گزری تو آخر وہ ایک بندہ جو تھا نا غار سے، وہ راہب اترا، لیکن جب مجمع میں قریب آیا تو فوراً بے ساختہ کہا کہ هل فیکم احد من امت محمد، تم میں سے کوئی حضور کا غلام، حضور کا امتی ہے؟ اب حضرت خالد کہتے ہیں میں نے کہا کیا کروں، اب کہوں کہ نہیں تو نعوذ باللہ یہ بھی تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اور کہتا ہوں ہاں تو پھر یہ مجھے چھوڑتے تو نہیں لگے۔ میں نے کہا چلو صداقت ہی اختیار کرتے ہیں، ڈرنا کیا۔ میں نے کہا میں ہوں۔ اب جناب وہ سارے یہودی مجھے ایسے دیکھنے پر تیار ہوئے، آنکھیں ان کی سرخ ہو گئی، اور جناب میں نے اندازہ لگا دیا کہ ابھی مجھ پہ حملہ کرتی ہے، لیکن اس راہب نے میرا ہاتھ پکڑا، اس کے لیے جو انہوں نے ممبر بنایا تھا مجھے اوپر بٹھا دیا اور آپ مجھ سے نیچے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بھئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہماری تورات و انجیل میں موجود ہے، یہ اصحاب رسول اللہ ہیں۔ اور خالد کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا اور اس کے فوراً بعد نوٹ کیا کہ میری جماعت کی جو آنکھیں بدلنی جا رہی ہیں، وہ تو کہیں اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے، یہ تو حضور کے صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم تو یہودی ہیں، مخالف ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس نے فوراً بات بدل دی۔ اس نے کہا کہ ہاں خالد بن الولید ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا نبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک حوض ہوگا، اس حوض سے 4 نہریں جاری ہوں، اور ایک نہر جو ہے وہ اس کو ہوگی ماشاءاللہ شہد کی، اور ایک نہر ہوگی دودھ کی، اور ایک نہر جو ہے ہوگی اصل کی، اور ایک نہر جو ہے وہ ایسے پانی کی جو اس میں کبھی خرابی نہ ہو۔ تو جب حوض ایک ہے، ان کا منبع ایک ہے، اس سے شاخیں نکل رہی ہیں، تو ایک دودھ کی بن جاتی ہے، ایک پانی کی بن جاتی ہے، ایک شراب کی بن جاتی ہے، ایک شہد کی بن جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیچھے تو ہیڈ ایک ہے، حوض ایک ہے، یا تو حضور فرماتے ہیں نا اس بڑے حوض میں پھر 4 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے میں شاد کی نہر چلتی ہے، حوض جب ایک ہے، اصل جب ایک ہے، تو آگے جا کے شاخیں کیسے بدل جاتی ہیں اور متضاد چیزیں بن جاتی ہیں؟ یہ بات بہرحال مجھے تمہارے نبی پاک کی سمجھ نہیں آئی۔ تو خالد کہتے اللہ نے میرے دماغ میں بھی بات ڈال دی۔ میں جو بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس سے اونچا بیٹھا تھا، وہ میں سے نیچے بیٹھا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میرا سر ہے، دماغ ہے۔
میں نے کہا اچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آنکھیں ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ناک ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کان ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا منہ ہے. میں نے کہا اچھا کبھی آنکھوں سے بھی پانی نکلا ہے تمہارے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آنسو بہاتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو چکھا ہے، اس کا کیا ذائقہ ہے؟ اور ناک سے جب پانی بہتا ہے تو اس کا ذائقہ چکھا ہے تو نے کبھی؟ اور منہ سے جب تھوک ڈالتے ہو تو اس کا بھی ذائقہ چکھا ہے تم نے کبھی؟ اور کبھی کانوں سے بھی پانی بہتا ہے تو اس کا ذائقہ چکھا ہے؟ ان سب میں فرق ہے یا ایک جیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی فرق ہے. میں نے کہا جب حوض اوپر ایک ہے تو یہ فرق کیسے ہو گیا؟ اوپر مرکز تو ایک ہے، لیکن آگے راستے جب بدلتے گئے تو ذائقے بھی بدلتے گئے. اللہ جب آگے راستے بدلیں گے تو اس کے ذائقے بھی بدلتے چلے جائیں گے. تو یہ کون سی مشکل ہے کہ میرے نبی پاک کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں یہ بات تو ہے، اور فوراً اس نے اعتراف کیا کہ بہرحال ہم اپنی کتابوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی مدح جو ہے وہ پاتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر یعنی دریا میں پانی نہ ہو تو برانچوں میں پانی آ جائے گا؟ اگر آپ کے درخت کی ٹہنیاں ہی سوکھ جائیں تو پھل کہاں ہوں گے؟ یہ آپ کی بجلی چل رہی ہے، اگر اس کی تار کٹ جائے اپنے جنریٹر سے تو لائٹ آ جائے گی. تو اگر خدا نہ خاصا صحابہ میں غلطیاں تھیں اور صحابہ نے حضور کو بھی چھوڑ دیا تھا، نعوذ باللہ صحابہ کا ایمان بھی نہیں تھا، تو یہ ساری دنیا میں جو ایمان پھیلا یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی اب دریا ہی خشک ہو گئے تو برانچوں میں کیسے پانی آ گیا؟ جب ان کا تعلق خود نور نبوت سے اور شمع نبوت سے اور رسالت سے پیغمبر سے کٹ گیا تو یہ لوگوں میں ایمان کہاں سے پھیلا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحابہ کی عظمت پر اور صحابہ کی شان کو سمجھنے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کتاب و سنت کا تابع بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ہمارے ان دروس میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، آپ کے عشاق، آپ کے جانثاران اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہو رہا ہے. صحابہ کی عظمت و فضائل کے بعد اب ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہے جسے مصطلحات علماء میں تو کہتے ہیں مطاعن صحابہ، کے صحابہ پر جو طعن کیے گئے. چونکہ سب سے پہلے تو ہمیں الحمدللہ صحابہ کا مقام، صحابہ کی تعریف، صحابہ کی عظمت، صحابہ کے فضائل الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے دروس سابقہ میں جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق عرض کی ہے. اور درس سابق میں بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو متائن ہیں، اصل میں جب تک ہم ان کا علم اور تجزیہ نہیں کریں گے تو ہمارا صحیح معنی میں وہ محبت اور ان کا مقام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم نہیں ہوگا. اور دوسرا فائدہ شاید اللہ چاہے، جیسے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کہ جو شیعہ حضرات یا اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ یا ان سے ذہناً دور ہیں جو لوگ، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذبذب ہوتے ہیں، یعنی وہ
مانتے تو ہیں لیکن کچھ تذبذب بھی ہے صحابہ کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کو سن کے اس پہ غور کریں اور اللہ کے قرآن کا، حدیث رسول کا اور تواریخ حقہ اور صحیحہ کا مطالعہ کریں، شاید اللہ ان کی غلط فہمیوں کو بھی دور کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، کسی کے دلوں کو بدلنے میں اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں۔ متائن صحابہ میں اب دو حصے کر لیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، وہ کافر، مشرک یا منافق، ان کی جو جنگ تھی صحابہ سے وہ الگ تھی۔ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر خلط مبحث ہو جائے تو پھر بات صحیح معنی میں واضح نہیں ہوتی۔ اور یہ آج جتنے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان کی اکثر وجہ ہی خلط مبحث ہے۔ بہت سارے مسائل میں امت کو الجھا دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی خلط مبحث ہے کہ ہر آدمی اپنا آئیڈیا، اپنا ذہن، اپنا ایک عقیدہ، اپنا ایک ویژن پہلے بنا لیتا ہے اور پھر اس کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے، اور پھر جو قرآن مقدس میں آیتیں اس کو اس کے منشے کے مطابق مل سکتی ہیں وہ انہی آیتوں کو پھر سہارا لیتا ہے، حالانکہ اس کے ذہن میں پہلے سے ایک چیز بنائی گئی ہے، بیٹھائی گئی۔ اس کی ایک ادنا سی مثال میں یعنی مختصر انتا کے بعد سمجھ آ جائے، جیسے آج کل تقلید کا جھگڑا ہے کہ کیا ائمہ کی تقلید کرنی چاہیے یا تقلید نہیں کرنی چاہیے، ایک ذہن بن چکا ہے۔ اب جن لوگوں کے ذہن میں عدم تقلید ہے کہ جی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو اب قرآن پاک میں جتنی آیات آئی ہوئی ہیں نا کفار کے بارے میں کہ انہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی تقلید کی اور گمراہ ہو گئے، وہی آیتیں وہ مسلمانوں پہ بھی لگا دیں گے کہ دیکھو جی وہ بھی تو باپ دادے کے کہنے پہ چلتے تھے نا، ان کی تقلید کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ لوگ بھی پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور اپنے اماموں کی بات مان رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے خلط مبحث کہ بھئی جو آیات کفار کے لیے اتری ہیں خدا کے لیے ان کو کافروں کے لیے رہنے دو، جو آیات کا تعلق مسلمانوں سے ہے ان کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرو۔ اور کون عقل کا اندھا ایسا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے اللہ کے رسول کو چھوڑ کے باپ دادے کی تقلید کرے اور پھر وہ مسلمان بھی کہلائے؟ یا آج بھی کون دنیا میں ایسا عقل کا اندھا پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ بھئی حضور کی حدیث مبارک تو یہ ہے لیکن میں حدیث نہیں مانتا اور میں اس امام کے قول کو مانتا ہوں؟ ایسا بے وقوف دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ وہ کافروں کی تقلید انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یا انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ربنا آتہم ضیفین من العذاب۔ تو وہ کفر کی بات ہے، کفر و اسلام کی بات ہے، اللہ کے بندے وہ الگ چیز ہے۔ اسلام کے مسائل میں اچھا جو چیزیں مثلا اہدنا الصراط المستقیم اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اب جو ماننے والے تھے ان نے پھر یہ ساری آیتیں اپنے حق میں استعمال کر لی۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب ایک مسئلہ قرآن میں یا فرمان رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں منصوص ہے، اس میں کسی کو کسی چیز کی، بعض کی دلائل کی، کسی امام کے قول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں گے مغرب کی نماز آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں اور عشاء کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، کبھی کسی امام نے کہا ہے کہ مغرب کی 4 پڑھ لو اور عشاء کی رات 3 پڑھ لینا؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کہ نمازیں 5 یعنی 6 ہیں؟ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے ائمہ کے نزدیک حج اس دفعہ عرفات میں نہیں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا کہ فلاں امام یوں کہتا ہے؟ تو اللہ کے بندے وہ مسائل ہوتے ہیں
کہ جن مسائل میں اس سے حد کیا ان مسائل پر قرآن و روشنی کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اب ان سے مسائل ہم نے لینے ہیں، تو اگر تو ایک آدمی اتنا بڑا عالم ہے کہ ائمہ اربعہ کے دلائل موجود ہیں اس کے پاس، اس کا قرآن و حدیث کے تمام ذخیرے پہ نظر ہے، ناسخ و منسوخ پہ نظر ہے، متعارض احادیث پہ نظر ہے، وصیت و سکم اور کسی کا ضعف اور کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس نے تمام کتابیں جو موضوعات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، تمام کتابیں جو ثقات پہ لکھی گئی ہیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، اور اسباب نزول پر بھی اس کی نظر ہے کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری اور کس حالت میں اتری تھی، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ کیوں تقلید کرے؟ اب ایک آدمی یہ کہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں نہیں کروں گا، تو ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے مضمون کا ڈاکٹر ہے، یہ تو نہیں کہ وہ فاتحہ کا ترجمہ بھی جانتا ہو۔ کتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ انشاءاللہ کل ان سے پوچھ لیجئے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ کل ذرا ایک سوال لکھ کے آپ ڈاکٹروں کو بطور محبت دے دیجئے گا، یہ اعتراض نہیں، اور سب کو کہیں کہ مہربانی کر کے جو آپ سمجھتے ہوں ذرا تعریف مجھے لکھ دیں اس کی، اور شام کو وہ پرچے جمع کر کے دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا کیا وہاں مسائل کا انبار نکلتا ہے اور کتنی روشنی ہوتی ہے اس میں۔ یہ کل آپ ایک تجربہ کر لیں، ایک ہسپتال میں جو 4 ڈاکٹر اکٹھے رہتے ہیں دوست، کسی ناواقف کو نہ چھیڑیں تاکہ پھر فتنہ نہ بنے۔ مقصد تو اصلاح ہے نا، کسی کی اصلاح کرنا مقصد ہے، کسی پہ طنز یا اعتراض تو نہیں۔ کسی ناواقف کو آپ کہیں گے وہ کہے گا اعتراض کر رہا ہے میرے اوپر، یہ میری توہین کرنا چاہتا ہے، یا یار یہ اتنا سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام کا اور ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب دوست ہوں گے تو وہ برا نہیں منائے گا۔ آپ اسے کہیں گے جی اسلام اور ایمان کے فرق پہ آپ مہربانی کر کے ذرا نوٹ لکھ دیں کہ آپ کیا تھا، اسلام کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، اور جب چاروں لکھ لیں پھر اس کو پڑھیں، پھر مجھے بتانا کہ کیا کیا رپورٹ آئی۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا میرے عزیز، اسی لیے اب آپ سمجھیں کہ صحابہ کے موضوع پر بھی ایک بات کو رکھیں کہ ایک تو صحابہ کے دشمن ہیں کفار، وہ الگ مباحث ہے، ایک صحابہ کے دشمن ہیں کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، سب سے پہلے آپ نے اعلان توحید فرمایا ہے، تو جو لوگ ایمان لے حضور کے صحابہ بنے سابقون میں آئے، تو اب سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ ایک ان کی مخالفت ہے۔ اسی طرح جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، تو مدینے میں آ کر صحابہ کی دشمنی کرنے والے لوگ کون تھے؟ منافق، اور اسی طرح کافر۔ ان کی مخالفت جو ہے وہ کفر و اسلام کے مقابلے پر ہے، بات کو سمجھے، کیونکہ آج کل تو ہم لفظی جنگوں میں پڑ گئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، صرف لفظی جنگوں میں، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ کوئی آدمی کہتے ہوگا دیکھو جی یہ تو کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں، یہ تو مسلمان نہیں حنفی ہے، حد ہو گئی۔ حالانکہ میرے بھائی ایک اصول ہوتا ہے کہ مثلا آپ اگر کافر کھڑے ہوں 10 15 20 یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی ہے، ان میں آپ کھڑے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، کیونکہ اب کفر کے مقابلے پر سوال ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں میں ہم بیٹھے ہوں اور میں پوچھوں کہ جی آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں انڈین ہوں یا میں پاکستانی ہوں، تو اب آپ نے جب کہا کہ میں انڈین ہوں یا پاکستان، مسلمان نہیں رہے۔ اور اگر آپ خود انڈیا یا پاکستان میں کھڑے ہوں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، آپ کہیں گے میں پٹھان ہوں، آپ کہیں گے میں راجپوت ہوں، میں مغل ہوں، میں سید ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ انڈین نہیں رہے۔ اور اگر آپ اسی محلے میں کھڑے ہوں، کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں فلاں کا بیٹا ہوں بھائی، تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ مغل نہیں رہے، سید نہیں رہے، پٹھان نہیں رہے، اب تو بیٹے بن گئے۔
اللہ کے بندے جب بات سمجھانی ہوتی ہے تو جب دور ہوں گے تو بڑی نسبت کا اظہار ہوگا، جب سوال قریب آتا جائے گا تو چھوٹی نسبت کا اظہار ہوگا، جب کفر کے مقابلے میں پوچھا جائے گا ہم کہیں گے مسلمان ہیں، متبع سنت محمد مصطفیٰ ہیں، اور اچھا جی اور کہیں گے آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت کہنے سے آپ پچھلا سوال ختم ہو گیا مسلمان والا۔ پھر کوئی پوچھے گا کہ جی اچھا آپ کے فقہ کا آپ کہیں جی میں حنفی ہوں، وہ کہے گا انڈونیشیا کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافعی ہوں، اور مصر کا کوئی ہوگا وہ کہے گا میں شافعی ہوں، مدینہ منورہ میں کوئی ہوگا وہ کہے گا میں مالکی ہوں، مکہ میں ہوگا وہ کہے گا میں حنبلی ہوں۔ جس کا معنی یہ تو نہیں کہ اگر حنبلی کہہ دیا تو اہل سنت سے نکل گئے، اور اہل سنت جب کہہ دیا تو اسلام سے نکل گئے۔ یہ تو تقریب ہوتی ہے کہ جو ہم قریب جاتے ہیں گے تو سوال جو ہے اور زیادہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک خلط مبحث ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ شافعی ہے، کسی نے کہہ دیا یہ حنفی، ان کا دیکھو جی یہ تو شافعی حنفی ہے نا۔ عجیب بات ہے، دیکھو جی اللہ کے نبی کو چھوڑ کے یہ شافعی ہے، ہاں دیکھو جی کمال ہے، اللہ کے نبی کو قرآن کو حدیث کو چھوڑ کے یہ حنفی بن گئے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا احناف ہوں یا شوافی ہو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اللہ نہ کرے۔ کون ایسا دنیا میں آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول کے انکار کر کے مقابلے پہ کسی دوسرے بندے کے قول کو لے لے؟ اسی طرح آپ سمجھیں کہ ابو جہل کی مخالفت جو ہے بلال سے وہ الگ ہے، وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ وہ تو نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں، ابو جہل سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں، ابو لہب سمجھتا تھا ہم دین پہ ہیں۔ اس لیے جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے لیے جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا، اس نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اس نے کہا اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہم میں سے جو جماعت حق پہ ہونا اس کی مدد کر اور اس کو کامیاب کر، اور ہم دو میں سے جو اعلیٰ ہو اس کی مدد کر، اور ہم دو میں سے جو زیادہ عزت والے ہوں ان کی مدد کر۔ خود دعا مانگے جا رہا ہے، کیوں؟ اس کو کیا یقین تھا کہ حق والے حضور پاک ہیں، حضور کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق والے ہیں، مسلمان غلطی پہ ہیں۔ ہم لوگ تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، مکے میں رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ جب سے حضور پاک ہے ان نے تو لڑائی پیدا کر دی ہے۔ جیسے آپ آج بھی اپنے ملک میں جائیں نا جی، انڈو پاک میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں، تو کوئی آدمی وہاں چلا جائے توحید کی بات کرے، سنت کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، صحابہ کی بات کرے، تو وہ کہتے ہیں جی بس یہ جب سے وہابی آئے نا، یہ مولوی پیدا ہوئے نا، یہ اسی دن سے حضرت لڑائی ہے، ہمارے باپ دادا سب کٹھے ہوتے تھے، شیعہ سنی جناب سب کٹھے نمازیں پڑھتے تھے، ہم ایک دوسرے کے نکاحوں میں، شادیوں میں، کھانوں میں جاتی ہے۔ جب سے یہ مولوی آئے نا انہوں نے آگے عذاب پیدا کیا۔ اور جی ہمارا تو کوئی فرق ہی نہیں تھا آپس میں جناب، ہاں جی بالکل ہم تو مانتے ہیں آپ کا تو ہندوؤں سے فرق نہیں تھا، ہم کب انکار کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل مانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں پہ ان کی ثقافت کا غلبہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو عائشہ کے بجائے عائشہ بن گئی لڑکیاں، کتنے لوگ ہیں آپ کے مسلمان ان کے گھر میں بیوی جو ہے وہ ہندو ہے، یہ اچھا مسلمان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اور کتنے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ان کے گھر میں ہندو لڑکی ہیں، اور بڑے آرام سے، دیکھو وہ تو کٹھے رہ رہے ہیں نا۔ اب جو فتویٰ دے گا مولوی اس کو کہ بھی کسی ہندو لڑکی کا مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو نکالو گھر، جو کہے گا دیکھو اسی مولوی نے لڑایا ہے نا، ہم تو کٹھے رہ رہے تھے، ہمارا گھر آباد تھا، بچے ہو رہے تھے، جب سے مولوی آئے اسی نے جھگڑا کرایا۔ آپ اگر ایک جگہ رہتے ہوں اور سارے یہ تاش بھی کٹھے کھیلتے ہوں، کیرم بھی کٹھا کھیلتے ہوں، لڈو بھی کٹھا کھیلتے ہوں، شام کو جناب بیچ پہ بھی کٹھے جاتے ہوں، ماشاءاللہ باقی نظارے بھی کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہوں، اور ایک مولوی آگے کہے نماز پڑھو یار یہ بند کرو، کہتے دیکھیں مولوی نے آگے شرارت کی، ہم تو ہمیشہ کٹھے رہتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ جب سے یہ مولوی آئے ہیں نا انہوں نے آگے سارا تماشا بنا دیا۔ اب بھی دنیا یہی کہتی ہے کہ مولویوں نے آگے شیعہ سنی کو لڑا دیا۔ اللہ کے بندے، مولوی نہیں لڑاتا،
یہ یاد رکھ لو، پورے علاقوں پہ نظر رکھو، کرکٹ میں بھی تم خود لڑتے ہو، ہاکی میں بھی تم خود لڑتے ہو، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، ریچھ بھی تم لڑاتے ہو، کتے بھی تم لڑاتے ہو، مولوی نہیں لڑاتے۔ تو وہ جب ایک چھوٹے سے پرندے کو لڑانے پہ تیار نہیں تو بندے کو کیوں لڑائے؟ کوئی عقل کی بات کرے آخر۔ اصل وجہ کیا ہے کہ مولوی کا جرم اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ بتاتا ہے کہ بھئی مسئلہ شریعت کا یہ ہے، اب اس مسئلے کے بتانے کے بعد جو قدرتاً فطرتاً ایک عمل ہوگا کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہو گیا بیوی کافر ہے، کہا دیکھو جی حضور جب سے آپ آئے نا فرقت بین اولادنا و آبائنا، آپ نے آگے ہمارے درمیان میں ساری لڑائیاں پیدا کر دی ہیں، وصفات احلامنا وصفات احلام آبائنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سے آئے آپ کہتے ہیں ہمارے دادا بھی پاگل تھے، پردادا بھی پاگل، وہ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، اس کا معنی ہمارا باپ بھی غلط تھا، دادا بھی غلط تھا، پردادا بھی غلط تھا، صرف آپ صحیح آئے، اس لیے وہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو بات کو سمجھیں کہ صحابہ سے ان کی جو دشمنی ہے وہ کفر و اسلام کی دشمنی ہے۔ صحابہ اسلام والے ہیں، توحید والے ہیں، نبی کی نبوت ماننے والے ہیں، اور کفار شرک والے ہیں، منکر انبیاء ہیں اور منکر قرآن ہیں، منکر وحی ہیں، اس لیے وہ صحابہ کے دشمن۔ اور سب سے پہلی گالی جو صحابہ کو دی گئی ہے نا اللہ کے قرآن میں موجود ہے، سب سے پہلی گالی جو یعنی تاریخ اسلام سب سے پہلی جو گالی دی گئی اللہ کو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہو ایمان لے آؤ، آمنو کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے ہیں میرے صحابہ۔ الناس اس سے مراد سارے عام لوگ تھے ہی نہیں، اس وقت ایمان لانے والے کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ تھے، اور کون لوگ تھے وہاں؟ تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ مراد ہے الناس سے، اس لیے الف لام جو ہے یاد رکھیں، کبھی یہ استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے، کبھی عہد خارجی کے لیے، کبھی عہد ذہنی کے لیے، ایک معنی میں نہیں ہوتا الف لام۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم قل اعوذ برب الناس، کہیں فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور یہاں فرمایا آمنوا کما آمن الناس۔ تو یاد رکھو حج کے مسئلے میں ناس سے مراد وہ ہیں جو امیر ہیں، طاقت والے ہیں، اور اعوذ برب الناس سے مراد اللہ کی ذات سب کے لیے رب ہے، رب العالمین ہے، وہاں عموم کے لیے استغراق کے لیے آ گیا ہے، اور یہاں بھی اللہ پاک فرماتے آمنو کما آمن الناس، الناس سے وہ معین لوگ مراد ہیں جو میرے مدنی پہ ایمان لائے، وہ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ، ان میں سابقین ہیں، ان میں سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت مقداد، یہ بڑے لوگ ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے ان کا ذکر آئے گا۔ تو اب جب حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے آمنو کما آمن الناس، اور اسی میں اندازہ کر لو آپ اگر یہ منادیل کی فیکٹری لگاتی ہیں، اس میں یہ آپ بناتی ہیں، آپ نمونہ بنا کے سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں، دوا بناتی ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں، قلم بناتی ہیں سیمپل بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ جناب ڈبہ ہے، یہ جناب فنجان ہے، دیکھو پسند کرو، ایسا بنا کے ہم دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، میرے دین کے، میرے اسلام کے ماڈل یہ صحابہ ہیں، لوگوں کو یہ ماڈل پیش کرو۔ یعنی اندازہ کریں وہ کیسا ماڈل ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے نبی کو کہ پیش کرو، دکھاؤ لوگوں کو، ایسے ہی ایمان لاؤ، یہ نہیں کہ تم جیسے مرضی آئے ایمان لے آؤ۔
ہر کسی کا اپنا ایمان ہو، ہر کسی کا اپنی تقریر ہو، ہر کسی نہ آمنو کما آمن الناس، اس طرح جس طرح صحابہ۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلی گالی کس نے دی؟ کافروں نے، مشرکوں نے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا حضور ہم ایمان لے آئے جیسے یہ پاگل، یہ بیوقوف۔ سب سے پہلی گالی دینے والے صحابہ کو کون ہے؟ کافر، مشرک۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ صحابہ کو گالی کون دیتا، ابتدا کہاں سے ہو رہا۔ اللہ کے قرآن کو کھول کے پڑھیں، تعصب میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس وقت لوگ کون تھے آپ بتا دیں؟ انڈیا کے لوگ تھے، پاکستان کے لوگ تھے، یہاں سے ہم نے بھیجا تھا، کوئی عرب تھے، کوئی عجم تھے، وہ لوگ تھے نا صحابہ جو چند 40 آدمی تو کل مسلمان تھا، وہاں کوئی 4 لاکھ تو نہیں تھا نا، ہمیں پتہ نہ لگے کہ یہ تھا یا یہ تھا۔ یعنی ابتدا میں ہجرت کے زمانے تک کل 43 تو مسلمان ہیں، زیادہ زیادہ 80 ہو گئے، کل اتنی سی عدد ہے تھوڑا سا، یعنی انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلی گالی دینے والے جو ہیں مشرکین مکہ ہیں اور کفار مکہ ہیں اور روسائے مکہ ہیں، انہوں نے کہا میرے اللہ کے نبی انؤمن، ہم ایمان لے ایسے کما آمن السفہاء، یہ جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ ان نے کیا دیکھ کے آپ کو اپنا قائد مان لیا، اپنا لیڈر مان لیا، نبی مان لیا؟ نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ فوج ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ ایسے آدمی کو اپنا بڑا مان لیا جائے جس کے اپنے گھر میں پیدا ہونے کے وقت اندھیرا ہو، جس کی اپنی کفالت کرنے کے لیے باپ فوت ہو چکا ہو، ماں فوت ہو چکی ہو، پہلے دادے نے کفالت کی ہو، اب چچے کی کفالت میں ہو، اور یہ لوگ ہماری ریاست کو، سرداری کو چھوڑ کے آپ کو سردار مان لیں؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے بس؟ کیونکہ عقل والا وہ ہوتا ہے جو دولت کو دیکھ کے ایمان لے آئے، عقل والا وہ ہوتا ہے جو طاقت کو دیکھے اس پارٹی کے ساتھ جائے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی گالی، اور اس کا جواب کس نے دیا ہے؟ اس میں بھی اللہ کے قرآن کو جب موقع ملے گھر میں بیٹھ کے ترجمہ کھول کے دیکھ لینا کہ سب صحابہ کو گالی ملی تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی خبردار ان کو کہہ دو کہ تم پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، لیکن تم سمجھ نہیں رہے۔ صحابہ کو صفحہ کہتے ہو، صفی تو تم ہو، ہے یہ گنبد کی صدا جیسی کہو ویسی سنو۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ پر جب یعنی سب سے پہلا لفظ کہا گیا تو جواب میرے اللہ نے دیا، لیکن یہ جو بغض ہے یہ کفر و اسلام کی وجہ سے ہے، یہ الگ جنگ ہے صحابہ کے ساتھ۔ اسی لیے صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کے گلے میں اللہ معاف کرے رسے ڈالے گئے، صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، لیکن یہ کیا تھا کہ مشرک ہیں اور آگے توحید ہے، احد احد کا نعرہ ہے۔ اور اسی طرح صحابہ سے سب سے پہلی نفرت کرنے والے کون ہیں؟ کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ اب ایک ہی مجلس میں آپ تو فرق نہیں فرماتے ہیں، ہم آئیں اور ادھر بلال بیٹھا ہو اور صہیب بیٹھا ہو اور خباب بیٹھا ہو، اور یہ لوگ جو ہمارے کل غلام تھے، ہمارے خریدے ہوئے تھے، اور جن کے کپڑے جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں، بوریاں سگی کے باندھی ہوئی ہیں، اور جن کے پسینوں سے بالکل بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ آپ مہربانی کر کے ایسا فرما دے چلو کہ ان کے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں، ہمارے لیے ایک الگ وقت رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھی خیال آیا کہ شاید کافر مسلمان ہو جائیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ دیکھو نا، یہ اب ایک آدمی، حالانکہ یہ کوئی غیر معقول بات بھی نہیں، دیکھو نا، اب آپ آئیں میرے پاس، آپ کہیں کہ مکی صاحب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن علیحدگی، تو میرا اخلاقی فرض ہے، اب میں یہ نہیں جی نہیں ابھی کہو، بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی میں کہوں گا کہ آپ آ جائیں
آپ فلاں وقت آ جائیں، آپ میرے گھر آ جائیں، یا آپ حرم میں آ جائیں، ہم ذرا دور بیٹھ جائیں گے، لائٹ میں بات کر لیں گے. حالانکہ یہ کرنا یا کہنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. حضور کے صرف دل میں خیال آیا، ابھی آپ نے حکم نہیں دیا، صرف دل میں خیال آیا کہ اگر میں اپنی مجلس میں کچھ ایسا انتظام کر دوں، ہو سکتا ہے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی قرآن میں موجود ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے صنادید، بڑے بڑے روسائے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور پاک ان سے بات کر رہے ہیں. اور اتنی دیر میں ایک صحابی ہے نابینا، وہ لاٹھی پکڑے آتے ہیں، کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے آیت قرآن کی پڑھا دیں، حضور مجھے یہ مسئلہ بتا دیں. حضور کی بات ناگوار گزری کہ میں بات کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں، اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو اسلام کا رستہ کھل جائے گا، اور یہ تو میرا صحابی ہے، پکا مسلمان ہے، اس کو اگر 2 دن بعد بھی مسئلہ بتا دیں تو کیا ہو جائے گا. تو تھوڑا سا حضور نے اعراض کیا، صرف اللہ نے قرآن نازل کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ سے اعراض، اگر مشرکین نے گالی دی تو اللہ نے جواب دے دیا. اور اب یہاں نہیں، حالانکہ اعراض ہے، اعراض بھی یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ کسی طرح کافر مسلمان ہو جائے. اعراض کسی ذاتی معاملے میں نہیں ہو رہا، بات کو سمجھیں. یعنی اللہ کے نبی جو تھوڑا سا اعراض کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں. لیکن اللہ کے ہاں صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل آ گیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى فهو يخشى فانت عنه تلهى. یعنی اللہ نے سورت عبسہ نازل کر دی کہ میرے نبی آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے اعراض کیا صحابی سے، وہ تو غلام ہے حضور کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں نا ان کا مقام اب اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ ان سے میں اپنے نبی کی بے رخی بھی برداشت نہیں کرتا. یہ جائے کہ ایک عام مسلمان صحابہ سے بے رخی کرے، اللہ کا نبی، حالانکہ وہ بے رخی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی توحید کے. اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، یہ جو آ رہا ہے یہ تو پکا ہے، سچا مخلص ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے، ان کا کیا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، آپ نے کیوں تیوری چڑھائی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اعما، تو حالانکہ مقام تو مدح کا تھا، اللہ نے اس کو اندھا کیوں کہا؟ مانا تھا کہ حضور پہ اور بات ذرا سخت گزرے کہ وہ نابینا بھی ہے بیچارہ، معذور بھی ہے، تو معذور زیادہ آپ کی توجہ کا مستحق تھا. ورنہ کسی کو اندھا کہو یا تو اندھا ہے. اب بھی آپ بچے سے ناراض ہونا، اس کے ہاتھ سے کوئی پانی چھانی گر جائے تو فوراً ماں باپ کہتے ہیں یا تو اندھا ہے، آنکھیں نہیں ہیں. تو اللہ پاک جو کہہ رہے ہیں کہ انجاءہ الاعمی، ویسے فرما دیتی انجاء عبداللہ، لیکن مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے پہ اور زیادہ ذرا عتاب میں سختی پیدا ہو کہ آنے والا صحابی ہے، آنے والا ایمان والا ہے، اور پھر آنے والا نابینا بھی ہے. اور اسی طرح سے اب اسی میں ایک مسئلہ اور اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں ہم ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بعض لوگ جو ہے نا جی، وہ بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں نا جی کہ دیکھو جی یہ تبلیغ والے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اور یہ اہل حدیث ہیں، اور یہ جناب فلاں مولوی ہیں، یہ جناب یہ سارے مسلمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو تبلیغ کرنی ہے، دین سکھانا ہے، کافروں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ یہ سارا زور آخر ہمارے اندر انہوں نے کیوں لگایا ہوا ہے کہ جی تم دین کے لیے نکلو اور تم دین کے لیے نکلو اور تم دین، یہ رات دن مسلمانوں کے گھر پہ سوار ہیں. دیکھو جناب ہندو اتنا پڑا ہوا ہے، ان کو جا کے تبلیغ کریں، سکھ اتنا پڑا ہوا ہے، ان کو جا کے تبلیغ کریں، یہودی اتنا ہے، نصرانی اتنا ہے. یہ دیکھو کیسی بات ہے کہ یہ صرف ان کا زور جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے.
وہ فاتحہ کا مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں، اور یہ چلے کے لگواتے ہیں تو اپنوں سے لگواتے ہیں، کہتے ہیں 3 دن کے لیے نکلو، کبھی کہتے ہیں 7 دن کے لیے نکلو، کبھی کہتے ہیں 3 دن کے لیے نکلو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس سے مسئلہ سمجھو۔ اب نبی پاک تو کافروں کو سیدھا کرنا چاہتے تھے نا، کافروں کو اسلام سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ ناراض ہو گیا کہ چھوڑو کافروں کو، دفع ہونی، اسلام لاتے نہ آئے، جو لا چکا ہے پہلے اس کے ایمان بچانے کی فکر کرو۔ جو اسلام لا چکا ہے، جو ایمان لا چکا ہے، ہماری ذمہ داری پہلے اس کے ایمان کو بچانا ہے۔ وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، اس کے اسلام کے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ تو اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے ایمان میں داخل ہو، جو چاہتا ہے نہیں داخل ہوتا نہیں ہو۔ جب موقع ہوگا ہم ان کو بھی دعوت دیں گے، لیکن وہ عمومی دعوت ہوگی۔ جو اسلام لا چکا ہے اس کے اسلام کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ایمان کو بچاؤ۔ اسی لیے علماء مدرسے بناتے ہیں۔ ہم مدرسہ بنانے کے بعد یہ تو نہیں کہ ہندو کے بچے کو لے آئیں گے کہ آؤ قرآن شریف پڑھو۔ کوئی آدمی مدرسے کے علاوہ فتوے کا دفتر کھول دیتا ہے، کوئی تبلیغ کا دفتر کھول دیتا ہے، کوئی تحریر کا کھول دیتا ہے، کوئی درس قرآن کے نام پہ، کہ جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کو بعد لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ دیکھو جی اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، 4-5 ڈاکٹر بیٹھے تھے، یعنی باقاعدہ ایک مجمع ہے تخصصات طبیہ کا، ایک نزلے کا مریض آ جائے اور ایک مریض آ جائے ہارٹ کا، تو کس کا علاج زیادہ ضروری ہے؟ تو ہر آدمی کہے گا جو ہارٹ والے کا فکر کرو، نزلے والے تو نہیں مرتا نا اتنا جلدی، نزلے والے کا تو 2 دن 4 دن میں بھی علاج ہو جائے گا، ہارٹ والے کا تو جھٹکے کی بات ہے نا، گئے تو گئے، بھی ہمارے ہو گئے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں جی کفر زیادہ ضروری تھا علاج کے لیے۔ اللہ نے فرمایا پہلے یہ دیکھو، علاج کرانا بھی چاہتا ہے، ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہے لیکن علاج نہیں کرانا چاہتا، تو ڈاکٹر کیا کرے؟ ڈاکٹر اس پہ توجہ دے جو علاج کرانا چاہتا ہے، وہ اب چاہے نزلے کا ہو، چاہے ہارٹ کا ہو، چاہے ٹی بی کا ہو، چاہے کسی چیز کا ہو، جو علاج کرانا چاہتا ہی نہیں، تو اس کو پکڑ کے آپ انجیکشن لگائیں گے اور بے ہوش کر کے لائیں گے۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نہیں چاہتے تو کہیں اور چلے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں، مجھے آپ ڈاکٹر ہی نہیں مانتے، آپ کو میرے نسخے پہ، میری تحقیق پہ، میری تفتیش پہ، میری انویسٹیگیشن پہ کوئی یقین ہی نہیں ہے، تو آپ کہیں اور چلے جائیں، کوئی بات نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو علاج کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اب دیکھیں ایک یہ حکم آیا اور دوسرا اللہ نے کتنی بڑی فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی زبان پہ صبح شام میرا ذکر ہے، چھوڑیں ان کو، آتے ہیں آئے، نہیں آتے نہ آئے۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا فلا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه۔ میرا مدنی ان کو کبھی نہ ہٹانا اپنی مجلس سے، ان کو کبھی نہ دھتکاریں، ان کو کبھی دور نہ کریں، جو صبح و شام اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں، بہت زیادہ حقدار ہیں آپ کی مجلس۔ تو اب دیکھیں کہ سب سے پہلے یعنی تاریخ اسلام میں اصحاب رسول کو گالی دینے والے کون ہیں؟ کافر اور مشرک، اور ان کا جواب دینے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات۔ اور گالی کو چھوڑیں، تھوڑا سا اعراض بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرے مقام پہ آئیں، اللہ کے قرآن کو کھولیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آ گئے تو وہاں ایک جماعت ہے بہت بڑی اور وہ منافق ہے، اور اس منافقوں کو بھی سمجھ لیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے، یاد رکھے بات کو، اس میں بھی ہمیں بڑا دھوکا لگتا ہے۔ ایک تو منافق وہ تھے جو حضور کے زمانے میں تھے، جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور پوری سورۃ المنافقون موجود ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. یہ وہ منافق، یہ اعتقادی منافق ہے کہ جو آ کے کہتی ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا آپ تو میرے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ وہ بدبخت ہیں جب مومن ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان پکے مومن، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے اعتقادی، یاد رکھ لو یہ اعتقادی منافق ہے، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالیں. ایک ہوتا ہے عملی منافق، یاد رکھو یہ اعتقادی منافق کے بارے میں اب ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ علم ہے اللہ کے ہاتھ میں. وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا تھا کہ یہ منافق ہے، ہمیں کیا پتا. تو لہذا ہم کسی بندے کو بایمانے میں منافق نہیں کہیں گے جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھا اعتقادی. اب منافق ہوتا ہے عملی. عملی کا کیا معنی کہ نام تو مسلمانوں کا ہے لیکن کام منافقوں والے ہیں. تو یہ عملاً تو منافق ہے لیکن یہ عقیدے کا منافق نہیں. اللہ رسول کو تو مانتا ہے، اس میں تو اس کے کوئی دو باتیں ہیں ہی نہیں. صرف بات یہ ہے کہ منافقوں کی جو عادت تھی کہ منافقین کی عادت ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز کے لیے اٹھیں گے تو مر مر کے ایسے جیسے کوئی اللہ معاف کرے اس کو کوئی بخار 104 پہ چڑھا ہوا ہو کہ کوئی نماز کے لیے کہے گا وہ رضائی کھینچیں گے، وہ پھر رضائی کھینچ لے گا. وہ کہیں گے جی وقت قریب ہو گیا کہ سونے دو جی، اب وہ بڑا ڈسٹرب کرتے ہو یار، ہر وقت کیا ہے کہ چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے. تو یہ علامات جو ہیں یہ منافقوں کی علامات. اور اسی طرح جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں کیا ہے، اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹی. اذا اؤتمن خان، کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے. اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امانت رکھو خیانت کو پیسے ہی رکھو، سونا ہی رکھو، چاندی رکھو. امانت کا معنی ہوتا ہے کوئی بات آپ نے بتائی ہے وہ بات بھی امانت ہے، یہ بات کسی سے نہیں کہنی. بس نہیں کہ اگر کہہ دی ہے تو خیانت کی ہے. المجالس بالامانہ. اچھا فرمایا اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا. اور جی میرا پکا وعدہ ہے میں کل آج یہ سنا کہہ دیا کریں گے انشاءاللہ، کوشش کروں گا. وعدہ کر کے کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو گناہگار کرتے ہیں؟ آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں کوشش کروں، باقی میرا وعدہ نہیں ہے، میں کوشش کروں گا ہر ممکن انشاءاللہ کہ آ جاؤں. تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں. لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں میرا وعدہ ہے، مطلب بلکہ بعد روایات میں تو آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور ایک مقام پہ آتے ہیں کہ ایک دن سے بھی زیادہ کھڑے رہے. تو جب وہ آدمی آئے حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کھڑے. ہم نے کہا آپ نے کہا کہ آپ ٹھہرے میں آتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں. تو پھر میں تو کھڑا ہوں. میں نے کہا حضور میں تو بھول گیا. ہم نے کہا تم بھول جاؤ لیکن میں جب زبان سے کہہ دیا کہ کھڑا ہوں مجھے تو کھڑا ہونا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ علامات نفاق جو ہیں یہ عملی منافق ہے. اعتقادی منافق الگ ہے، عملی منافق الگ ہے. یعنی اعتقادی منافق تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا نا، یہ عملی منافق تو گناہگار ہے بیچارہ، کافر تو نہیں نا. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو اس کے گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد اس کو معاف کر دے. تو اس کو بھی آپس میں نہ بھی لائیں. تو اب حضور جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں منافقین کی ایک جماعت تھی اور جن کا سب جو بڑا تھا وہ عبداللہ ابن ابی. ایک دفعہ وہ جنگ میں غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، کیونکہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں، بظاہر تو ان کے اندر ایمان ہے، غزوات میں ساتھ ہیں، صبر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں. جب آپ سفر میں واپس ہو رہے تھے تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا
کہ جب کہیں قیام ہوتا تھا تو وہاں کچا کنواں کھود لیا جاتا تھا کہ پانی کا کیا انتظام کریں، کہ اس زمانے میں اور کوئی علاج نہیں تھا، تو کھدائی کر کے دیکھ لیتے تھے، پانی نکل آیا میٹھا تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی اور جگہ دیکھا، پھر اور جگہ دیکھا، اور جب وہ کنواں کھود لیتے تھے تو نظام یہ ہوتا تھا کہ بھی اس کا پانی صاف کر کے سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکیزہ بھر لو بھائی، اس کے بعد ابو بکر عمر کے لیے مشکیزیں بھرے جاتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یعنی صحابہ کی اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی بڑے پہلے لے لیں بھائی پھر چھوٹے لے لیں۔ تو اسی طرح وہ ایک پانی کے لیے جب آئے تو وہاں عبداللہ ابن ابی کا ملازم بھی پانی بھرنے کے لیے آیا، اور ادھر صحابہ کے اور حضرت ابو بکر اور عمر کے آدمی بھی پانی بھرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے جب پانی بھرنے لگا تو انہوں نے روک دیا، انہوں نے کہا ٹھہرو، اللہ کے نبی کا پانی بھریں گے، حضور کا، حضرت ابو بکر عمر کا بعد میں۔ تو اس نے یہ بات جو تھی جا کے عبداللہ ابن ابی کو بڑھا چڑھا کے بتائی کہ دیکھیں جی آپ تو ہمیں ابو بکر و عمر کے غلام بھی ڈانٹتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو مدینے میں پناہ دی، ہم نے ان لوگوں کو اپنے آنکھوں پہ بٹھایا، ہم نے ان کو اپنا سہارا بنایا، اور آج ہی ہمیں ڈانٹتے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا غلط لفظ ہے جو عبداللہ ابن ابی نے استعمال کیا، لیکن قرآن پاک نے اس چیز کو نقل، قرآن نے جو الفاظ نقل کیے ہیں تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے کیا کرایا ہے۔ ایک تو یہ کریں کہ جب ہم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، انہوں نے کہا کہ اچھا جب ہم واپس جائیں گے نا مدینے تو یہاں عزیز کا معنی ہے قوت والے، ذلیل کا معنی ہے کمزور، یہ ہمارے معنی میں استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں بڑا ذلیل ہے، ہم تو غلط معنوں میں لیتے ہیں نا کہ یعنی خراب آدمی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں ضعیف آدمی، کمزور ہے تو یہ ذلیل ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں ذل اللہ، کہ ہم نے کیسے جانوروں کو تمہارے آگے عاجز اور ضعیف کمزور کر دیا ہے کہ تم جب چاہتے ہو سوار ہو جاتے ہو۔ ذلولا، تو ان نے کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جب مدینے میں جائیں تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہم ان کمزوروں کو نکال دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے بعد ایک فیصلہ کر دو کہ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہ جو آپ ہر وقت مدد کر رہے ہیں، باغ دے رہے ہیں، کھجوریں دے رہے ہیں، جدادیں دے رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، آج کے بعد ختم کرو، بالکل ان پر کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو۔ یہ تو سارے وہ حاجر تھے، مکے کے سرداروں نے ان کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا، آپ نے ان کو پناہ دے گی، ان نے کہا کہ چلو ہمیں ٹھکانہ مل گیا، کھانا مل گیا، روٹی مل گئی، نبی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب ہم یہ چندہ بندہ بند کر دیں گے سارے بھاگ جائیں گے، یہ سارے خود بخود اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے، یعنی کسی پہ اعتراض مقصود نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں ذرا محلوں پہ نظر دوڑائیں کہ آپ کے محلے میں اگر کوئی دین کا مدرسہ ہو نا، اس میں آپ نے اپنے علاقے کے کسی سرمایہ دار کو پیسے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کے علاقے کا کوئی بڑا سرمایہ دار یہ تو کر سکتا ہے کہ میڈیکل کالج بنا لے اور پھر اس پر اس کو فیسیں اچھی ملیں گی، ڈونیشن ٹھیک ٹھاک مل جائے گا، وہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو کاروبار ہے، وہ تو بزنس ہے، لیکن وہ کسی دینی ادارے میں پیسہ نہ، کیوں ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف اور یہ مشکات شریف اور حدیث شریف اور فقہ شریف پڑھنے والے لوگ یہ مولوی ہیں، روٹیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو نہیں دو گے خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، خود بخود فیل ہو جائیں گے، ان کو بس ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالو، ان کی کوئی مدد نہیں کرنا، ان کے دماغ میں بھی وہی بھوت ہے جو ان کے دماغ میں تھا۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 3 سماعت فرمائیں۔